یہ کہانی ہے پاکستان آرمی کے ایک نوجوان سنائپر کی، جس نے کئی مشنز میں جا کر دشمن کو زیر کیا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں سنائپر۔ جینیفر کی خوبصورت BMW میں بیٹھ کر ہم نیو جرسی سے نیو یارک روانہ ہو گئے۔ 2.25 گھنٹے میں ہم نیو یارک پہنچ گئے تھے۔ نومیڈ ہوٹل میں ہمارے لیے ایک کمرہ اصل ناموں سے بک تھا۔ وہاں ہمارا حلیہ تبدیل کرنے کے لیے میک اپ کا ایک ماہر موجود تھا۔ ہم نے اپنا حلیہ تبدیل کیا اور وہاں سے باہر آ گئے۔ جینیفر ایک نیگرو لڑکی کے روپ میں تھی۔ اس کے چہرے، گردن اور ہاتھوں پر مخصوص کالے رنگ کی ایک باریک جھلی ایسے چپکا دی گئی تھی کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہی سرخ و سفید جینیفر ہے۔ اس نے جینز کے ساتھ مکمل بازو والی قمیض پہنی تھی، یوں باقی جسم لباس میں چھپ گیا تھا۔ اس نے سر پر گھنگریالے بالوں والی وگ پہن لی تھی۔ میں خود اس وقت ایک گورے کے بہروپ میں مستور تھا، چونکہ انگلش پر دسترس رکھنے کے باوجود میرا لہجہ امریکیوں سے یکسر مختلف تھا، اس لیے جینیفر نے مجھے زیادہ بات چیت سے منع کر دیا تھا۔ البتہ روزمرہ کے چند فکرے میں نے امریکیوں کے انداز میں کہنا رٹ لیے تھے۔ نومیڈ ہوٹل سے 4 سیزن ہوٹل تک اتنا زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر 4 سیزن ہوٹل کی جانب روانہ ہو گئے۔ سپہر کا وقت تھا، رش کافی زیادہ تھا۔ یوں بھی نیو یارک دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ 15-20 منٹ میں ہم 4 سیزن ہوٹل کی بلند و بالا عمارت کے سامنے تھے۔ نیچے اتر کر جینیفر نے کرایہ ادا کیا اور ہم اندر کی طرف بڑھ گئے۔ استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی کو جینیفر خود مخاطب ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم لفٹ کے ذریعے بلند ہو رہے تھے۔ کمرہ نہایت شاندار، صاف ستھرا اور ہوادار تھا۔ دروازہ اندر سے لاک کر کے ہم نے بیڈ کے نیچے سے پیک شدہ ہیوی سنائپر نکالی۔ اس کے ساتھ ایک بیگ میں سنائپنگ سے متعلقہ سامان یعنی دوربین، لیزر رینج فائنڈر، ونڈ میٹر وغیرہ موجود تھے۔ سامان واپس رکھ کر ہم سیڑھیوں کے ذریعے چھت پر پہنچے۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ نیچے جھانکنے پر روشنیوں کا سیلاب نظر آ رہا تھا، لیکن کتنی زیادہ بھی روشنیاں کیوں نہ ہوں، ہدف کا تفصیلی جائزہ لینا ممکن نہیں تھا۔ البتہ اگلے دن کے لیے ہم نے اپنے بیٹھنے کی جگہ کا چناؤ کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر چھت پر گزار کر ہم نیچے اترائے۔ کھانا ہم نے روم سروس کے ذریعے کمرے ہی میں منگوا لیا تھا، چونکہ ہوٹل میں مسلمانوں کے لیے حلال کھانا دستیاب تھا، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ کھانا کھا کر ہم نے تھوڑی دیر کل کی کارروائی پر بات چیت کی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ مجھے اس کی عادت کا پتہ تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ بستر پر لیٹنے سے گریز کیا تھا۔ صوفے پر لیٹتا دیکھ کر وہ بس مجھے گھورتی رہ گئی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر ہم سیڑھیوں کے ذریعے چھت پر پہنچے اور وہاں ہیوی سنائپر اور دوسرا سامان چھپا کر رکھ دیا۔ پھر نیچے آ کر ناشتہ کرنے لگے۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے وہ سرسری لہجے میں بولی، مشن کی تکمیل کے بعد ہم نے فوراً یہ ہوٹل چھوڑنا ہے نا؟ جی طے تو یہی ہوا تھا۔ اگر اس وقت میں حکمت عملی میں کوئی تبدیلی کر دیتی ہوں تو تم بحث میں نہ الجھنا، بس میں جو کہوں خاموشی سے اس پر عمل کرنا۔ کیا مطلب کو چھوڑو، تمہیں یہاں سے بخیریت واپس لے جانا میری ذمہ داری ہے، اور برائے مہربانی چوں چراں کیے بغیر میری ہدایت پر عمل کرتے رہنا۔ جو کچھ کرنا ہے ہم اس پر کافی تفصیل سے بحث کر چکے ہیں، پھر تمہاری اس بات سے کیا نتیجہ اخذ کروں؟ میں نے جلا کر پوچھا۔ یہی کہ میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی، میری آنکھ میں جھانکتے ہوئے وہ ایک عزم سے بولی۔ اس وقت مجھے اس کی آنکھوں میں سوائے سچائی کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ اتنی اچھی اداکاری کر رہی تھی کہ مجھے اس کا اصل چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ 9 بجے کے قریب ہم اوپر پہنچے۔ ہوٹل سیکورٹی کی وردی میں ایک آدمی جینیفر نے چھت کے دروازے پر متعین کر دیا تھا تاکہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ہمارا کام پورا ہوتے ہی اس نے وہاں سے فوراً رفو چکر ہو جانا تھا۔ اس کی موجودگی میں ہم دونوں بے فکر ہو کر اپنا کام کر سکتے تھے۔ دن کی روشنی میں ہمیں مطلوبہ عمارت آسانی سے نظر آ رہی تھی۔ دوربین کی مدد سے میں نے اس عمارت کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ تقریب کے لیے وہاں کرسیوں اور رستم وغیرہ رکھ دیا گیا تھا۔ چھاتی تک تو ہدف نے رستم کے پیچھے چھپ جانا تھا، اس سے اوپر بلٹ پروف شیشہ لگا تھا۔ جینیفر کو موبائل فون پر کارروائی میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کا پیغام موصول ہوا کہ برین ویلز نے اپنی تقریر کے بعد کاغذ دستخط کرنے تھے اور اس کے بعد صحافیوں کے سوالات کا جواب دینا تھا۔ میں نے اس عمارت کے گرد موجود اونچی عمارتوں پر سرکاری اہلکار گھومتے دیکھے۔ عمارت کو بھی پولیس کی تیز رفتار کاروں نے گھیرا ہوا تھا۔ جولی روز ویلٹ نے جتنی کرسیاں پریزنٹیشن میں دکھائی تھیں اتنی ہی کرسیاں وہاں رکھی ہوئی تھیں۔ جینیفر رائفل کو بکس سے نکال کر سیٹ کرنے لگی۔ میں بھی نیچے بیٹھ کر اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ رائفل جوڑ کر میں نے مطلوبہ کرسی کی طرف سیدھی کر دی۔ جینیفر نے لیزر رینج فائنڈر سے کرسی کا فاصلہ ناپا
اور بلندی کے فارمولے کے مطابق حساب کر کے میں نے ایلیویشن ناپ پر مطلوبہ رینج لگائی جو کہ 1890 میٹر بن رہی تھی اور رائفل کے پیچھے لیٹ گیا۔ جینیفر نے ونڈ میٹر، بلاسٹک کیلکولیٹر اور فائرنگ ٹیبل بیگ سے باہر نکالے۔ یہ فائرنگ ٹیبل ہم نے مشق کے ذریعے ترتیب دیا تھا۔ ویسے تو فائرنگ ٹیبل ہر رائفل کے ساتھ بھی دستیاب ہوتا ہے، مگر مختلف کمپنیوں کے بنائے ہوئے ایمونیشن میں فرق ہوتا ہے۔ درجہ حرارت اور ہوا میں موجود نمی وغیرہ بھی ہر علاقے میں یکساں نہیں ہوتی، جبکہ ان چیزوں کا فائر پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو سنائپر رائفل سے نشانہ بازی کسی سائنس سے کم نہیں ہوتی، البتہ عام نشانہ بازی میں ان سب باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ میں نے پوچھا میگزین میں گولیاں بھرتی ہوں؟ اس نے میگزین اتار کر بیگ سے 2 گولیاں نکالی اور میگزین میں ڈال کر میگزین دوبارہ رائفل سے جوڑ دی۔ دونوں گولیوں پر کسی قسم کی لکھائی اور نشان وغیرہ لگا ہوا نہیں تھا۔ 2 گولیاں ملی ہیں کہہ کر وہ ونڈ میٹر سے ہوا کی رفتار ماپنے لگی۔ رفتار ماپ کر اس نے فائرنگ ٹیبل کی مدد سے مطلوبہ ڈیپلیکیشن مجھے بتا دی۔ ابھی ٹھہرو، ہوا کو کوئی اعتبار نہیں ہے کہ رک جائے یا تیز ہو جائے۔ جس وقت ہدف روسٹرم چھوڑ کر کرسی کی جانب حرکت کرے گا اس وقت تم نے ہوا کی رفتار معلوم کر کے مطلوبہ ڈیپلیکیشن بتانا ہوگی۔ ٹھیک ہے کہہ کر اس نے دوربین اٹھائی اور میرے ساتھ ہی الٹی لیٹ کر اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ میں یہ کام ٹیلیسکوپ سائٹ کی مدد سے کر رہا تھا۔ ویسے ایمونیشن معیاری تو ہے نا؟ ایک اندیشہ میرے ذہن میں کلبلایا اور میں نے جینیفر کے گوشے گزار کیا۔ یہ بالکل وہی ایمونیشن ہے جس سے کہ تم مشق کرتے رہے ہو، بس کیس اور بولٹ پر کوئی نشان وغیرہ نہیں۔ اس کے جواب پر میں نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ قارئین کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ ہر سنائپر رائفل کا ایمونیشن مختلف کمپنیاں بناتی ہیں اور ہر کمپنی ایک مخصوص گرین بارود کیس میں بھرتی ہے۔ گرین گولی میں بارود کی مقدار ناپنے کا پیمانہ ہے اور بارود کی اس مخصوص مقدار کے مطابق ہر کمپنی کی گولی کا نقطہ گراؤ مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے ہر کمپنی اپنے ایمونیشن کے مطابق فائرنگ ٹیبل بھی مہیا کرتی ہے۔ اسی طرح اچھے سنائپر خود بھی کسی مخصوص ایمونیشن کو استعمال کر کے اپنے لیے ایک معیاری فائرنگ ٹیبل بنا سکتے ہیں، جیسا کہ اس ایمونیشن کو استعمال کر کے میں نے اور جینی نے اپنا فائرنگ ٹیبل بنا لیا تھا۔ انتظار کے لمحات طویل ہونے کے باوجود بیت جایا کرتے ہیں۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا۔ برین ویلز اندرونی عمارت سے محافظوں کے نرغے میں برآمد ہوا اور سیدھا روسٹرم کے پیچھے آ کر رک گیا۔ 2 محافظ اس کے دائیں بائیں اور 3 پیچھے کھڑے ہو گئے تھے۔ جینیفر مسلسل رنگ بدلتی ہوا کو ونڈ میٹر سے ماپ رہی تھی اور پھر جیسے ہی برین ویلز روسٹرم کو چھوڑ کر کرسی پر بیٹھی کرنل جولی روز ویلٹ کی جانب بڑھا، جینیفر فوراً مطلوبہ ڈیپلیکیشن معلوم کر کے سائٹ پر لگانے لگی۔ میں نے اعصاب کو پرسکون کر کے کرسی کا نشانہ ساتھ لیا تھا۔ برین ویلز جو ہی قریب پہنچا کرنل جولی روز ویلٹ کھڑی ہو گئی اور پھر شاید برین ویلز نے اسے بیٹھنے کو کہا تھا کہ وہ اس کے سامنے فائل دھرتی ہوئی بیٹھ گئی۔ ہوا نارمل ہی تھی لیکن پھر بھی کرنل جولی روز ویلٹ کے دل میں خوف کی موجودگی یقینی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جو شخص اس کے اتنے قریب بیٹھا ہے اس نے گولی کا نشانہ بننا ہے اور نشانہ باز کی ہلکی سی غلطی سے وہ گولی برین ویلز کی بجائے اس کے سر میں بھی پیوست ہو سکتی تھی۔ گہرا سانس لے کر میں نے نشانہ ساتھ دیا۔ جینیفر نے بھی آنکھوں سے دوربین لگاتے ہوئے مجھے دھیمے لفظوں میں تسلی دینا شروع کر دی۔ جی تم کر سکتے ہو، تمہارے لیے یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ اطمینان سے ٹریگر دبانا کہ ہمارے پاس بس ایک ہی گولی فائر کرنے کا موقع ہے۔ ہلکی ہوا دائیں سے بائیں چل رہی تھی۔ جینیفر کے ڈیپلیکیشن لگانے کے بعد ہوا کی رفتار میں تھوڑا سا اضافہ ہوا تھا، لیکن اب حساب کتاب کا وقت گزر چکا تھا۔ کرنل جولی روز ویلٹ بھی برین ویلز کے دائیں جانب بیٹھی تھی۔ ہوا کی رفتار میں اضافہ جینیفر نے بھی محسوس کر لیا تھا اور یہ بات مجھے بتانے میں اس نے دیر نہیں لگائی تھی۔ جی ہوا میں تھوڑی تیزی آ گئی ہے، مگر میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنی شست تھوڑی سی دائیں طرف کر دی۔ یہ اندازہ ہر سنائپر کے ذاتی تجربے کا مرہون منت ہوتا ہے۔ اس بارے نہ تو کوئی استاد سکھا سکتا ہے اور نہ کسی کتاب میں یہ اندازہ درج ہوتا ہے، اور یہی اندازہ ایک عام نشانے باز اور اچھے نشانے باز کی تمیز کی وجہ بنتا ہے۔ حد کے سر جھکا کر دستخط کرنے تک میں منتظر رہا۔ جو ہی اس نے فائل بند کر کے کرنل جولی روز ویلٹ کی سمت بڑھائی اس وقت وہ سیکنڈ بھر کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ میں نے سانس روکتے ہوئے ایک دم ٹریگر کھینچ لیا۔ ہلکے سے دھماکے کے ساتھ گولی مزل سے نکلی۔ میرے کندھے کو جانے پہچانے جھٹکے کا دباؤ محسوس ہوا اور اس کے ساتھ جینیفر بچوں کی طرح کلکاری مارتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ آئی لو یو جی، وہ وارفتگی سے بولی، تم نے کر دکھایا۔ ٹیلیسکوپ سائٹ میں مجھے وہاں بھگدڑ مچی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اٹھو، میرے چہرے کو اپنے ہونٹوں کا نشانہ بنا کر وہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کی تقلید کی تھی۔ رائفل اور دوسرا سامان اٹھا کر ہم فوراً نیچے کی طرف بھاگے۔ چھت کے قریب پہلا کمرہ خالی تھا۔ اسے ماسٹر کی سے کھول کر ہم اندر داخل ہوئے۔ رائفل اور دوسرے سامان کو بیڈ کے نیچے دھکیل کر ہم سرعت سے باہر نکلے۔ سیکورٹی گارڈ کی وردی میں ملبوس ہمارا ساتھی فائر ہوتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ لفٹ کا انتظار کرنے کی بجائے ہم سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترنے لگے۔ منصوبے کے مطابق ہمیں 3-4 منزل نیچے اتر کر لفٹ پکڑنا تھی۔ 48ویں منزل پر ہمیں لفٹ خالی ملی۔ پہلی منزل کی بجائے جینیفر نے 5ویں منزل کا بٹن دبا دیا۔ میں نے پوچھا، ہم نے تو نیچے اترنا تھا۔ جی بالکل خاموش رہو، جینیفر نے مجھے آہستہ سے جھڑکا۔ تیز رفتار لفٹ نے ہمیں جلدی سے 5ویں منزل پر پہنچا دیا تھا۔ مجھے ساتھ لے کر وہ ایک مخصوص کمرے میں گھس گئی۔ اندر گھستے ہی اس نے فوراً ویگ اتاری، چہرے پر چڑھا ماسک اتارا
اور اصل شکل میں آ گئی۔ ہاتھ پر چڑھے باریک کالے دستانے اتار کر اس نے میری پرواہ کیے بغیر اپنی جینس کی پتلون اتار دی تھی۔ نیچے اس نے سرخ رنگ کا باریک انڈر ویئر پہنا ہوا تھا۔ میں نے فوراً اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ چند لمحے بعد اس کی آواز آئی، اب تم میری جانب دیکھ سکتے ہو۔ وہ کالے رنگ کی چست پتلون اور سفید رنگ کی شرٹ پہن چکی تھی۔ اس کے اوپر ایک کالے ہی رنگ کا کوٹ پہن کر وہ میری طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے میرا ماسک اتارا اور وہاں پر موجود بیگ سے ایک دوسرا ماسک نکال کر مجھے پہنانے لگی۔ میرے سکن کلر کے دستانے اتار کر اس نے مجھے دوسرے دستانے پہنا دیے اور ایک دوسرا لباس نکال کر اس نے مجھے لباس تبدیل کرنے کا کہا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مجھے ایک طرف ہونے کا اشارہ کر کے اس نے آگے بڑھ کر دروازے میں لگے مخصوص سوراخ سے باہر جھانکا اور پھر مطمئن ہو کر دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل ہونے والی شخصیت دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ بھی جینیفر ہی تھی، بالکل اسی حلیے میں جس میں اصل جینیفر کھڑی تھی۔ اس کی باتوں پر عمل کرنا۔ میرے قریب ہو کر اس نے ایک بار پھر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور سرعت سے باہر نکل گئی۔ شاید تم لباس تبدیل کر رہے تھے۔ اس کا لہجہ جینیفر سے بہت مماثل تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا، یوں بھی میں کافی الجھ گیا تھا کہ وہ سارا ڈرامہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تم یہیں پر تبدیل کر لو، میں ڈریسنگ روم میں چلی جاتی ہوں۔ بیڈ پر رکھا بیگ اٹھا کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے بھی جلدی لباس تبدیل کر لیا۔ جب وہ ڈریسنگ روم سے نکلی تو اس کی شکل بالکل تبدیل ہو گئی تھی۔ جینیفر کے بال سنہری تھے جبکہ اس لڑکی کے بال کالے اور بالکل لڑکوں کے انداز میں ترشے ہوئے تھے۔ میرا لباس اور باقی کا سامان اس نے کالے رنگ کے بیگ میں منتقل کیا اور بیگ کندھے سے لٹکاتے ہوئے بولی، یہیں رہنا، کہیں جانے کی کوشش نہ کرنا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں یہ سامان ٹھکانے لگا دوں؟ میں نے پوچھا، واپس آؤ گی؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کبھی سوچتا کہ مجھے جینیفر پر اعتبار کرنا چاہیے کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور کبھی یہ خیال آتا کہ میں کسی بڑی سازش کا شکار بن گیا ہوں۔ کافی دیر تک میں شش و پنج میں مبتلا رہا اور آخر میں خود کو جینیفر کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جینیفر کو گئے ہوئے 2 گھنٹے ہونے والے تھے۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے مخصوص سوراخ سے جھانک کر دیکھا۔ کالے رنگ کے سوٹ میں ملبوس 2 آدمی نظر آئے۔ میں نے دروازہ کھول دیا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اور جینیفر نے بھی اس بارے کوئی ہدایت نہیں دی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور آتے ساتھ مجھ سے نام پوچھا۔ اسٹیفن۔ میرے ذہن میں جو پہلا نام آیا میں نے اگل دیا۔ اس کا اگلا سوال شناختی کارڈ کے متعلق تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ مجھے خاموش پا کر ایک نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول نکال کر مجھے حکم دیا، ہاتھ اوپر کرتے ہوئے میرے دماغ میں سوچ ابھری کہ بس اب پھنس گیا ہوں۔ اسی وقت جینیفر 2 آدمیوں کے ساتھ نمودار ہوئی جنہوں نے 3 آدمیوں کو ہتھ کڑی لگا کر پکڑا ہوا تھا۔ کیپٹن، اس کے پاس شناختی کارڈ موجود نہیں ہے، گرفتار کر لو۔ جینیفر کی آنکھوں میں مجھے شناسائی کی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہیں آئی تھی۔ میرا شک یقین میں بدل گیا کہ میں ایک بہت بڑی سازش کا شکار ہو چکا ہوں۔ مگر میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا۔ ہیڈ کوارٹر جا کر بات کریں گے۔ میری بات سنے بغیر اس نے سختی سے میرے بازو پشت کی جانب موڑے اور ہتھ کڑی لگا دی۔ جینیفر پیچھے مڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ ہم چاروں کو دھکیلتے ہوئے وہ باہر لائے اور کالے شیشوں والی ایک ویگن میں بٹھا کر انہوں نے ہمارے سروں پر کالے رنگ کے نقاب چڑھائے اور اس کا دروازہ باہر سے تالا کر دیا۔ میں جینیفر پر اعتبار کر کے بری طرح پھنس گیا تھا۔ ویگن سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہاں جاتے ہی جب میک اپ اترتا اور میرا اصل چہرہ سامنے آتا تو مجھے الیکٹرک چیئر پر بیٹھنے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، اور اس کے ساتھ جو پاکستان اور مسلمانوں کی بدنامی ہونی تھی وہ ایک علیحدہ پریشانی تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ساری بات بغیر کوئی لگی لپٹے رکھے بتا دوں گا۔ اگر میں نے فوراً ہوٹل سے نکلنے کی کوشش کی ہوتی تو یقیناً بچ جاتا۔ ایک حسرت بھری سوچ میرے ذہن میں ابھری اور میں سر جھٹک کر رہ گیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں کئی بار جینیفر کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے باوجود ایک مرتبہ پھر اس پر اعتبار کر بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، لیکن میں نے تیسری مرتبہ اس سے دھوکہ کھایا تھا اور اس کے بعد مزید یوں بھی گنجائش نہیں رہی تھی کہ اب میرے بچنے کا 1% بھی امکان نہیں رہا تھا۔ میں حقیقت بتا کر بھی اپنی جان نہیں بچا سکتا تھا، بلکہ یہ بھی ممکن تھا کہ کرنل اسکاٹ پارٹی مجھے حقیقت بتانے کے قابل ہی نہ چھوڑتے اور اس سے پہلے ہی میرا اگلے جہاں کا ٹکٹ کٹا دیتے۔ ویگن ایک جھٹکے سے رکی۔ میں اذیت بھری سوچوں سے ہال کی جانب پلٹا۔ اسٹیفن باہر آؤ۔ میں نے گرفتار ہوتے وقت جو نقلی نام بتایا تھا اسی سے مجھے پکارا گیا۔ میں جھکے اٹھا۔ دروازے کے قریب کھڑے کسی آدمی نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر نیچے اترنے میں مدد دی اور میرے نیچے اترتے ہی اس نے میرے ہاتھوں سے ہتھ کڑی کھول دی، لیکن اس نے میرے چہرے سے کالے رنگ کا کپڑا نہیں ہٹایا تھا۔ از خود میں نے بھی کپڑا اتارنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے کانوں میں ویگن کے آگے بڑھنے کی آواز آئی۔ اسی وقت کسی نے میرے سر سے نقاب کھینچا۔ میری آنکھوں کے سامنے جو پہلا منظر ابھرا وہ سنہری بالوں والی خوبصورت اور دلکش جینیفر کا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، ہاتھ میں پکڑا نقاب اس نے دور پھینک دیا۔ کالی ویگن دور جا رہی تھی۔ ہم اس وقت ایک ویران سے کوچے میں موجود تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں ہکلایا۔ وہ شوخی سے بولی، کہا تھا نا اپنی جانی پر اعتبار کرو۔ یہ کہہ کر اس
اس نے میرے چہرے سے ماسک نوچ کر پھینکا اور وارفتگی سے لپٹ گئی۔ اس نے کہکا لگایا، جینی کیا مذاق ہے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ اس نے کہکا لگایا، یہ بھلا کیا بات ہوئی، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ جناب یہ پاکستان نہیں نیو یارک ہے۔ پھر بھی میں نے نرمی سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے پوچھا، بتاؤ نا کیا معاملہ ہے؟ چلو ہوٹل چل کر بتاؤں گی۔ وہ میری حرکت کا برا مانے بغیر بولی۔ میں اسبات میں سارے لاتے ہوئے اس کی معیت میں چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہم مصروف شرح پر نکل آئے تھے۔ چونکہ وہاں سے نومیڈ ہوٹل نزدیک تھا اس لیے ہم نے ٹیکسی میں بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ کمرے میں جا کر پرتکلف کھانے کا آرڈر دے کر وہ واش روم کا رخ کرتے ہوئے شوق لہجے میں بولی، جی نہانا ہے تو آ جاؤ۔ شکریہ، میں بعد میں نہا لوں گا، میں نے منہ بنا کر کہا، اور وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ اس کے انداز سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ شاید یہ برین ویلز کو کامیابی سے ٹھکانے لگانے کی خوشی تھی۔ اس کے واش روم سے باہر نکلتے ہی میں اندر جانے لگا۔ وہ میرے قریب رک کر بولی، اندر نیا سوٹ لٹکا ہوا ہے، نہا کر پہن لینا۔ اور میں سر ہلا کر اندر گھس گیا۔ میرے نہا کر باہر آنے تک کھانا آ چکا تھا۔ میری وجہ سے اسے بھی حلال کھانا پڑ رہا تھا۔ اب پوچھو تمہارے ذہن میں کون سے سوالات آ رہے ہیں؟ وہ چھری کانٹا سنبھالتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ ہم نے منصوبے کے مطابق کیوں کارروائی نہیں کی؟ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ ہے میری جان کہ جب تم نیچے پہنچ کر ہوٹل سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے، اس وقت تک درجنوں سرکاری اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر ہوٹل سے کسی کے بھی باہر جانے کو ناممکن بنا دیا تھا، اور جو لوگ بھی باہر جانے کی کوشش میں تھے وہ تمام اس وقت تفتیش کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں نے تلخی سے پوچھا، کیا منصوبہ بناتے وقت یہ پہلو تم لوگوں کی نظر سے اوجھل تھا؟ نہیں، کرنل اسکاٹ اور کرنل جولی روز ویلٹ اس بات سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے انہوں نے حکم دے دیا تھا اگر تم کامیابی سے فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو تمہیں قتل کر دیا جائے۔ میں نے بظاہر تو حامی بھر لی، لیکن اس کے ساتھ تمہیں بچانے کا تہیہ بھی کر لیا تھا۔ میں نے خود CIA کے اہلکار کی صورت میں ہوٹل کی تلاشی لینا تھی، اور اسی صورت میں خود کو شک کے نرغے میں آنے سے بچا سکتی تھی۔ یہ بات کرنل اسکاٹ وغیرہ نے پہلے سے طے کر دی تھی کہ لیزا کو میرا ہم شکل بنا کر ہوٹل میں داخل کیا جائے گا، اور ہوٹل میں داخل ہو کر وہ اپنے اصل روپ میں آ جاتی اور میں اس کی جگہ لے لیتی۔ ہم دونوں نے چونکہ لفٹ سے نکلتے ہی علیحدہ علیحدہ ہو جانا تھا، اس لیے آگے تمہاری اپنی ثواب دید تھی، مگر میں جانتی تھی کہ تمہارا بچ نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں نے منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی، اور دیکھ لو تو میں مکھن سے بال کی طرح نکال کر لے آئی۔ مطلب کرنل اسکاٹ اور جولی نے مجھے دھوکے میں رکھا؟ وہ صاف گوئی سے بولی، سب سے پہلے ہر آدمی کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ تم کل رات یا آج صبح کو بھی یہ بات بتا سکتی تھی۔ اگر فائر سے پہلے بتاتی تو شاید تم صحیح طریقے سے فائر نہ کر پاتے، اور اس کے بعد وقت ہی نہیں تھا بتانے کا۔ البتہ اس کے متعلق صبح ناشتے پر میں نے اشارہ کر دیا تھا۔ تم نے میرے لیے اتنی تگودو کیوں کی؟ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ افسردہ لہجے میں بولی، کیا تم نہیں جانتے؟ ویسے سچ کہوں تو میں تم پر اعتبار کر کے بہت پچھتا رہا تھا۔ جانتی ہوں تم نے کبھی مجھے اعتبار کے قابل سمجھا ہی نہیں۔ میری جگہ پر تم خود کو رکھ کر سوچو۔ میں کئی بار صفائی دے چکی ہوں کہ میرا تمہاری جانب مائل ہونا کسی مقصد کے مرہون منت نہیں تھا، بلکہ تمہاری نشانہ بازی کی صلاحیت سامنے آنے کے بعد بھی کسی کے دماغ میں یہ منصوبہ نہیں آیا تھا۔ البتہ جس وقت برین ویلز کا یہ صحافیوں کے ساتھ سوال جواب کا پروگرام کرنل جولی روز ویلٹ کے علم میں آیا، اس وقت کسی ایسے سنائپر کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس نے کرنل اسکاٹ تک یہ بات پہنچائی۔ کرنل اسکاٹ چونکہ مجھے بطور ایک اچھے سنائپر کے پہچانتا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے مشورہ لیا، مگر میں نے 1500 میٹر سے زیادہ فاصلے پر نشانہ لگانے سے معذوری ظاہر کی۔ تب اس نے میجر جیمز بیتونی سے بات کی، اور میجر جیمز بیتونی کے واسطے سے تمہارا نام اس کے کانوں تک پہنچا۔ کرنل اسکاٹ نے تمہیں راضی کرنے کی ذمہ داری فوراً مجھے سونپ دی، اور میری پسندیدگی فرض کی لپیٹ میں آ گئی۔ میں تمہیں اصل بات بتانے کی حالت میں نہیں تھی۔ اسی طرح میرے سینئرز بھی ابھی تک میرے ان جذبات سے واقف نہیں ہیں جو میرے دل میں تمہارے لیے پنہاں ہیں۔ البتہ میری آج کی کارروائی کے بعد انہیں اصل بات کی تہہ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ شاید تھوڑی بہت باز پرس ہو، مگر مشن خوش اسلوبی سے پورا ہونے کی خوشی میں بات زبانی کلامی سرزنش سے آگے نہیں بڑھے گی۔ 1500 میٹر سے برین ویلز کو نشانہ بنانے میں کیا قباحت؟ 1500 میٹر کے دائرے میں آنے والی عمارتوں پر اگر سرکاری اہلکار تعینات نہ کیے جاتے تو سیکورٹی آفیسر شک کی زد میں آ جاتا۔ اب یہ ہوٹل تو قریباً 2 کلومیٹر دور تھا، یہاں سرکاری عملہ تعینات نہ کرنے کا مضبوط جواز تو موجود ہے نا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم چائے بھی وہیں منگوا کر پینے لگے۔ اس دوران جینیفر نے ٹی وی آن کر دیا۔ برین ویلز کے قتل کی خبر اب تک بریکنگ نیوز کے طور پر چل رہی تھی، اور اس کے قتل کے پیچھے اصل مرک ڈھونڈنے کے لیے مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔ مستقبل قریب میں ہونے والے صدارتی انتخابات کو بھی اس قتل کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا۔ تحقیقات کرنے والوں کی رسائی اس وقت تک ہیوی سنائپر تک نہیں ہو پائی تھی، البتہ ہمارے فائر کرنے کی جگہ تلاشنے میں انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ برین ویلز کے آدھے اڑے ہوئے چہرے کی تصویر بھی سکرین کے ایک کونے میں نظر آ رہی تھی۔ وہ چونکہ دستخط کرتے وقت کئی کیمروں کی زد میں تھا،
اس لیے اسے گولی لگنے کی فلم بہت صاف بنی تھی۔ اس کا کرنل جولی روز ویلٹ کی طرف فائل کا بڑھانا اور پھر مسکراتے ہوئے کچھ کہنا اور اسی لمحے اس کے چہرے کے ٹکڑوں کا ہوا میں اڑنا اور اس کا اچھل کر پیچھے گر کر تڑپنے لگ جانا، یہ 2-3 سیکنڈ کے اندر برپا ہوا تھا۔ ویسے کیا تمہیں بھی اصل وجہ معلوم نہیں ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ برین ویلز کا واضح جھکاؤ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف تھا اور شاید اس کی زندگی مسٹر جارج کے دوبارہ صدر بننے میں رکاوٹ بنتی۔ اس نے گول مول انداز میں اصل بات اگل دی۔ 20 جنوری 2005 کو جارج کی مدت صدارت پوری ہو رہی تھی۔ میں نے اسے مزید کوریدنے سے اعتراض برتا کہ اس طرح کی زیادہ معلومات کبھی کبھی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ چائے کا کپ خالی کر کے اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، اگر چاہو تو ہم رات یہیں گزار سکتے ہیں۔ میں نے روکھے لہجے میں جواب دیا، شکریہ جی، ویسے باقی سنائپرز بھی آج کیمپ میں تو نہیں ہوں گے؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ کل ہمارے کیمپ سے نکلتے ہی باقی تمام کو بھی 1-2 دن باہر گزارنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس ضمن میں تمام ممالک کو $1,000 بطور جیب خرچ بھی دے دیا جانا تھا تاکہ وہ نیو یارک یا کسی دوسرے قریبی شہر کی سیر کر سکیں۔ اور یہ مہربانی کس لیے؟ تاکہ کرنل اسکاٹ کے پاس تمہارے کیمپ سے باہر جانے کا مضبوط جواز موجود ہو۔ تمہارے پکڑے جانے کی صورت میں وہ کہہ سکتا تھا کہ کیمپ سے صرف تم نہیں، تمام سنائپرز باہر ہیں۔ ویسے بہت مکار قوم ہے تمہاری، بہت دور تک سوچتے ہو، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، اب تمہیں اصل بات بتا دی تو تم طنز کرنے لگے، اور پلیز کرنل اسکاٹ یا میڈم جولی کے سامنے ایسا کچھ نہ کہہ دینا، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی حقیقت تم پر ظاہر ہو۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اب تو ایسی کوئی بات نہیں کہ تمہیں مجھ سے بھاگنے کی ضرورت پڑے، میں نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ پہلے ایسی کون سی بات تھی؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اب تو تم آزاد ہو نا، تم نے اپنا مشن پورا کر لیا ہے۔ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ کیپٹن جینیفر، میں جانتا ہوں کہ تم نے پہل جو مجھے اس قسم کی آفر کی تھی، اس کے پس پردہ مجھے بلیک میل کرنے کا ارادہ کار فرما تھا، اور اسی وجہ سے تم مجھے اس فارم ہاؤس پر لے گئی تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تم صحیح کہہ رہے ہو، اور اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں بھی ہونٹوں پر تبسم سجائے اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس کی خاموشی ظاہر کر رہی تھی کہ میرا اندازہ بالکل درست تھا۔